حجاز کی تاریخ کو پیش کر رہا تھا. پوری تو تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی. تاریخ جو ہے خود ایک ایسا موضوع ہے کہ انگریزی میں جملہ کسی اور کے نام سے موسوم ہے، مرسوم ہے اور مشہور ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، لیکن در حقیقت یہ جملہ جناب مولا کائنات کا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، اور میں تاریخ کو اس طرح سے جانتا ہوں جیسے میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں. یہ جناب امیر کا بہت بڑا جملہ ہے. فرماتے ہیں میں تاریخ کو اس طرح سے جانتا ہوں جیسے اپنی زندگی کو جانتا ہوں، کیونکہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. جو کچھ ہو چکا ہے مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا اس امت میں، کیونکہ میں تاریخ کو جانتا ہوں. اور چیزیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں تو جانتا ہوں وہاں جو فیصلہ تھا وہ یہاں پہ آج فیصلہ ہونا چاہیے، یا جو وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا وہ فیصلہ میں پیش کروں گا. اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے، انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ کشن لگا دیا جائے، آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کشن لگا دیں کہ آرام سے بیٹھ جائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ بھئی یہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کے لیے متکا دے دیں، تکیہ لگا دیں تو یہ آرام سے بیٹھ جائیں. تو اب یہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے تکیہ دے دینا کسی کو کہ تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھ جائیں. تو مولا فرماتے ہیں اگر مجھے آرام سے ایک کشن لگا کے بٹھا دیا جاتا، یعنی میں بالکل آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا، جنگوں میں نہ گھسیٹا جاتا، مجھے اسلام مسلمان جو ہے کہتے بھی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، تو میں اہل توریت کو توریت سے فیصلے دیتا، اہل انجیل کو انجیل سے فیصلے دیتا، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے فیصلہ دیتا، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے فیصلہ دیتا. کہ ہر آدمی یہ اقرار کرتا کہ علی سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. مولا کا اپنا ایک فرمان. تو جانے گرامی تاریخ جو ہے وہ انسان کو بہت سبق سکھاتی ہے. تاریخ میں چند چیزیں ہوتی ہیں. پہلا جو ہے حصہ تاریخ کا وہ یہ ہے کہ خود تاریخ، ہسٹری، جو واقعات ہوئے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ کہلاتی ہے ہسٹری. یہ واقعہ کیوں ہوا اسے کہا جاتا ہے فلسفہ تاریخ. اسے کہتے ہیں فلسفی آف ہسٹری، دا ریزنز بہائنڈ، یعنی جو علل و اسباب، اس کو کہتے ہیں تجزیہ و تحلیل. یہ واقعہ کیوں ہوا؟ تو اب یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں جو تاریخ کو سمجھے ہوں یہ واقعہ کیوں ہوا. تو اب ہم نے جناب آدم سے شروع کیا تو بہت تیزی سے چلتا رہا. تو اب یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو صفا و مروہ کی بھی تاریخ دیکھیں گے. صفا پہ حضرت آدم جب اتارے گئے زمین پہ تو صفا پہ اترے، اور مروہ پہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو اتارا گیا. بہرحال ابھی اسی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اب یہ بہرحال تاریخ ہے مکے کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے جناب آدم نے کی تھی، اور وہ تعمیر جو ہے اس کی تعمیر 9 جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے کی. تعمیر اول نہیں کی تھی، تعمیر 9 تھی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو تعمیر اول حضرت آدم نے کی، اور وہ حجر اسود نازل ہوا، اور جب اس کو حضرت جبرائیل لے کے نازل ہوئے جناب آدم کے لیے. اور بہرحال باریکی ہیں جو چھٹے امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں علل الشرائع میں کہ تعمیر 9 تھی جناب ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی. وَإِلَّا کعبہ شروع سے محترم تھا، اور رسول خدا جہاں غار حرا میں اگر آپ جا کے دیکھیں مصلی بچھا ہوا تو اس وقت قبلہ اول تھا بیت المقدس. تو مکے کی طرف رخ ہے، اور اس طرح سے اس کا رخ ہے کہ قبلہ اول کی طرف رخ ہے لیکن بیچ میں کعبہ آتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ. تو سرور کائنات کی تاریخ ہے. اور یہ ابھی ایک کسی نے ایک ماہر نفسیات ہیں گھر میں ہی، زیادہ اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں تو بڑی بحثیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تو نوک جھوک علمی جو ہے وہ چلنا اچھی بھی ہوتی ہے چیز، یعنی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، نوک جھوک اچھی چیز ہے. تو ہماری وائف جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان کی بحث کی تو انہوں نے کہا جو سب سے اچھی ابھی تحقیق آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد و زن کے بعد، یعنی دنیا کے اندر سب سے بڑی تقسیم ہے خاتون یہ مرد ہیں یہ عورت ہیں. ابھی یہ آدمی ایسا کیوں سوچتا ہے کہ بھائی مرد ہے، مرد کے سوچنے کا انداز ایسا ہوتا ہے. بھئی یہ اس نے فیصلہ ایسا کیوں کر دیا؟ بھئی خاتون ہے، خاتون کی سوچ ایسی ہوتی ہے. سب سے بڑی تقسیم جو ہے مرد و زن کی ہے. دونوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ نے جو ٹیچنگ کی کوالٹیز، جو صبر و تحمل، جو صبر اور جو برداشت اور جو محبت ایک خاتون میں دیا وہ مرد میں نہیں ہے.
تو اسی طرح سے کچھ چیزیں مردوں میں ہیں جو خواتین میں نہیں، دونوں کے اپنے اپنے یعنی زندگی کے اندر فیصلوں کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے. تو آج موجودہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تقسیم مرد و زن کے بعد انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی ہے. یہ انگریزی کی دو اصطلاحات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو یعنی ایک ہوتا ہے آدمی جو اپنے ہی میں لوگوں میں محدود رہنا چاہتا ہے، اور ایک جو ہے بہت زیادہ سوشل ہوتا ہے، دوسروں سے بات کرنا، دوسروں میں رہنا اس کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو انبیاء علیہ السلام تھے، یہ جو پہاڑوں میں جا جا کے رہتے تھے یا لوگوں سے دور چلے جاتے تھے، یہ ان کے انٹروورٹ ہونے کی علامت ہے. یہ سوسائٹی کی ان برائیوں سے تنگ آ جاتے تھے. یہ جو سرور کائنات مکے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں غار حرا کے اندر، کیوں جاتے تھے؟ میں تھوڑی سی تاریخ میں مکے کی زیادہ تو 3 مدارس ہیں، اس لیے زیادہ تو تفصیل میں نہیں جا سکتا، سارے انبیاء کی نہیں پیش کر سکتا. تو تاریخ اسلامی کو پیش کروں گا اور جناب سیدہ کی تاریخ کو. تو یہ سرور کائنات مکے میں ان گناہوں سے تنگ آتے تھے کہ ارے مقدس ترین سرزمین اور لوگ یہاں گناہ کر رہے ہیں. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وہاں شراب پی جاتی تھی، وہاں شرک ہوتا تھا، جو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہیں شرک ہو رہا تھا. تو اب سرور کائنات ان برائیوں سے تنگ آ جاتے تھے. کیوں؟ ابھی اجازت نہیں تبلیغ کی، ابھی اجازت نہیں ہاتھ سے روکنے کی، نہیں ابھی حبیب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑیں کہ نہیں بیٹی کو نہیں دفنا سکتے، ابھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی سے سارا معاشرہ آپ کا دشمن ہو جائے گا. تو سرور کائنات نے کہا پروردگارا پھر میں ان میں نہیں رہوں گا، گناہوں میں رہنا نہیں چاہتا. کچھ اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ان کا گناہوں سے دل اچاٹ ہوتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں. تو کہا کہ ہاں حبیب جا سکتے ہیں. اب وہاں پہ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ غار حرا میں چلے جاتے تو 2 ہستیوں سے متعلق ملتا ہے کہ جو مسلسل آپ کے وہاں پہ غار حرا کے اس وقفے میں آپ کے لیے کھانا پہنچاتی، پانی پہنچاتی. 2 ہستیاں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے جناب امیر المؤمنین. بات واضح ہو رہی ہے نا جان کر. اب تاریخ یہ ہے کہ ملتا ہے بار بار، یہاں تک کہ جناب خدیجہ کھانا لے جا رہی ہیں، پہاڑی پہ خود جا رہی ہیں. اس زمانے میں آج چلے بہت آسان ہو گیا ہے، وہ تو نشان بن گئے ہیں. 15-20 منٹ میں انسان فوراً جب گاڑیوں میں جاتے ہیں لوگ باہر، تو اب وہاں سرور کائنات مکے سے باہر چلے جاتے اور جناب خدیجہ وہاں پہنچتی. معلوم تھا، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات بالکل جیسے گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے. تو جناب ابو طالب کو ایک مرتبہ پریشانی لاحق ہوئی اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگے. تو فوراً اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے جوانوں سے کہا کہ تلواریں اپنی اباؤں میں چھپا لو، میرے ساتھ چلو. اور آنے کے بعد جو ہے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمام کے تمام قریش کے سرداروں کے سر قلم کروا دوں گا، تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، خبردار میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچانا. اور پھر اشارہ کیا جوانوں سے کہ بتاؤ، سب کے سب کھڑے ہو. تو سب جوانوں نے ایک مرتبہ تلواریں کھینچی، کہا کہ ہمیں حضرت ابو طالب نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی سردار گستاخی کرے اور میرے بھتیجے کے مارنے میں حصے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کا وہیں سے سر قلم کر دینا. عزیزان گرامی، کوئی اور ایسا انسان دکھائیے جسے محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت ہو، یہ جو اتنا عاشق ہو کہ جو جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہو رسول خدا کے. بھئی اس سے زیادہ تو بڑی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ انسان کسی کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہو یا اس کی محبت میں کسی دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار. یہی ہے اور سب سے بڑا کرائٹیریا. کہتے ہیں عشق و محبت کا بھی. کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا آپ کی خاطر. ایسے جانے گرامی، یہ جناب ابو طالب کا مقام ہے کہ آپ بار بار سرور کائنات سے کہتے تھے میں اپنی جان آپ پہ قربان کر سکتا ہوں. اور نہ صرف کہتے تھے بلکہ کر کے دکھانے کے لیے تیار تھے، اور ایسا کیا. سردار تھے، شیب ابی طالب میں جا کے رہے. مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیب ابی طالب آج بھی موجود ہے. اب تو انہوں نے وہ پہاڑی کاٹنا شروع کر دی ہے. جب میں کئی سال ہو گئے تو میں گیا ہی نہیں. جب لاسٹ گیا تھا، یہ سن بھی نہیں یاد آ رہا، تو وہ پہاڑی وہ کاٹ رہے تھے. وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ چٹانیں کاٹ دی جائیں، شیب ابی طالب یہ بھی یہاں پہ قبرستان بنائیں گے، یا کیوں ضروری تھا. تو وہ گھاٹی تھی اور بس ایک اس کے لیے پتلا سا ایک وہاں پہ راستہ جاتا تھا. تو یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا تھا. بائیکاٹ ہوا تھا رسول خدا کا کہ بھئی آپ جو ہیں یہ بتوں کی پوجا سے روک رہے ہیں. لیکن جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے قربانیاں دی. نہج البلاغہ میں جناب امیر بڑے پیارے الفاظ میں فرماتے ہیں، کہا کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں سردار تھے، دونوں پیسے والے تھے. انہوں نے کبھی غربت و فاقے نہیں دیکھے تھے.
رسول خدا کی محبت میں جب وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے تو کہا وہ جو 2-3 برس انہوں نے سختی کے کاٹے تو اس حد تک جناب ابو طالب کی کھال باریک ہو گئی تھی کہ جب اگر پتا کھاتے تھے تو باقاعدہ ان کی باقاعدہ پورا جسم نظر آتا تھا کہ ان کا پیٹ اتنا باقاعدہ کمزور ہو گیا تھا، ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی کہ رگیں نظر آتی تھیں اور ان کے جسم کے اندر کے اعضاء نظر آتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے فاقے دیکھے نہیں تھے۔ رسول خدا کہتے چچا جان، جناب خدیجہ سے کہتے کہ خدیجہ آپ چلی جائیے، آپ کے لیے چچا جان آپ کے لیے مسئلہ نہیں، یہ میرے مخالف ہیں، نہیں جو آپ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آج بھی تاریخ مورخین کی اتنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود کہتی ہے بھئی رسول خدا، ابھی آج میں پچھلے دنوں یہ آج کل گھر پہ ہی ہیں تو اتفاقاً نیوز وغیرہ دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھ لیتے ہیں، خود کے حالات ایسے تھے تو نیوز لگا لی، ہر دوڑ گھڑے گا یہ نیوز چل رہی ہے، یہ نیوز چل رہی ہے، تو اس میں مختلف چینل پلٹ رہے ہیں تو اس میں ایک جملہ آج کل بہت زیادہ ہمارے برادران مسلمان بھائی بہت زیادہ دہراتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید ٹی وی پہ اگر اتفاق ہوا ہو کہ مسلمان علماء جو ہیں ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ تم میں سے تب تک کوئی پکا مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان کی یہ ذرا رکھیے گا ذہن میں، تم میں سے تب تک کوئی پکا مسلمان نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک پکا مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جب تک کہ میں اسے اپنے ماں باپ، اولاد اور مال و دولت سے زیادہ محبوب نہ ہوں، عزیز نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک ابو طالب ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں اپنی اولاد، ماں باپ، مال و دولت ہر چیز سے زیادہ رسول خدا عزیز سے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات محمد اور فرمائے سے جانے گرامی، یہ محبتیں ہیں، اسلام جو ہے وہ دین محبت کا دین ہے، اور محبت بھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے، کہ یہ جو کربلا کیا ہے، یہ ساری محبت اور عشق کی ایک داستان ہے، اور کیا ہے بھیا؟ وہاں پہ آپ کو تولی نظر آئے گی، یہ تبرہ نظر آئے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ تولا نظر آئے گا، یہ تبرہ نظر آئے گا، بھیا اہل بیت کی محبت نظر آئے گی، عشق نظر آئے گا، یا بغض نظر آئے گا؟ جو بغض رکھنے والے تھے وہ یزید کے ساتھ تھے، جو محبت کرنے والے تھے وہ حسین ابن علی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، سارا نظام ہی کربلا عشق کی داستان ہے۔ عزیزان گرامی، دین پورا جو نظام ہے یہ سارا عشق کا، تو یہ پورے جو حجاز کی تاریخ ہے۔ اب یہاں پہ میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں مکے سے ہی متعلق، تھوڑا سا پھر میں اختتام پہ مدینے پہ بھی آ جاؤں گا، اگر چلیں گے تھوڑا سا اور میرے ساتھ۔ کہ عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کہیں سوئٹزرلینڈ میں، کہیں جرمنی میں، کہیں فرانس میں، کہیں اچھی لیکس جہاں پہاڑیاں ہوتی، ٹورنٹو کی جو کیا ہے وہ نائگرا فالز ہیں، وہاں کے اللہ حج پہ رکھ دیتا ہے کہ بہت خوبصورت پانی گیا، سرسبز و شاداب علاقے، یہاں حج پہ آ جاؤ۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، حج کے لیے آنا ہے تو مکے میں آنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کبھی آج تک سوچا کہ پروردگارا تو نے 2 ہی دفعہ بنایا، دونوں دفعہ سفید لباس میں، ایک موت پہ تو سفید کفن، حج پہ تو سفید احرام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور سادہ ترین لباس، مرد وہاں پہ بھی احرام میں سلک نہیں پہن سکتے، ریشم نہیں پہن سکتے، سادہ لباس میں آنا ہو، کہاں آنا؟ مکے آنا۔ پروردگارا کیا نہیں، وہاں نہ پانی ہے، نہ سرسبزہ، نہ شاداب علاقہ، ہوٹل اب تو بنا دیے گئے، ایک زمانے میں خیمے لگائے جاتے تھے، مکے میں بھی، عرفات میں، منی میں، سب کچھ۔ پروردگارا کیوں آئے؟ اور وہ بھی 2 لباس میں، اچھا لباس بھی نہیں پہن سکتے۔ اللہ نے کہا یہی تو محبت کی علامت ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے معشوق کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر تم واقعاً محبت رکھتے ہو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو حج پہ اس حالت میں آنا۔ عزیزان گرامی، زیارات کا بھی یہی حال تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ محبت کے حج کچھ بھی نہیں ہے سوائے محبت کی، اور کچھ نہیں۔ عبادتیں ہیں لیکن عبادت کے اندر دیکھیں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ طواف کے اندر کچھ نہ پڑھو، طواف کرو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ دعائیں واجب نہیں ہے، آپ میں سے اکثر لوگ حج پہ گئے ہیں، کبھی آپ سے کسی نے کہا بھائی اگر یہ دعا نہیں پڑھو گے تو تمہارا طواف باطل ہو گیا؟ نہیں، سب نے کہا بھائی احرام نہ ہوا، لباس پاک نہ ہوا، تو احرام اگر تمہارا صحیح نہیں ہے، یا یعنی جسم پاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو طواف باطل ہے۔ پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف عشق خدا میں۔ بھئی یہ طواف عشق کی علامت ہے یا نہیں ہے؟
بھئی آج دنیا کے اندر بھی مثال دی جاتی ہے شمع پروانے کی، تو کہتے ہیں بھئی یہ پروانہ جو ہے شمع کا عاشق ہے، کیوں؟ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ طواف عشق و محبت کی علامت ہے، یہ ساری کائنات عشق الہی میں دیوانی ہو گئی، تبھی تو ساری طواف میں ہے۔ بھئی یہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد، خود سورج رکا ہوا نہیں ہے، پورے کا پورا نظام شمسی طواف کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی یہ طواف بتا رہا ہے کہ کسی کا عشق ہے، میں اسی نظام کو ولایت کہا جاتا ہے، اسی کو محبت کا نظام کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ عشق ہے، محبت ہے، حج سوائے محبت کی اور کچھ نہیں، اور صرف جو محبت رکھتا ہو وہی حج پہ جا سکتا۔ میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں، بہرحال ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، عربوں میں ہے رواج، یعنی وہ دلیل کے طور پہ اشعار بہت زیادہ سناتے ہیں، یعنی اپنا استدلال جب پیش کرتے ہیں تو آیات و حدیث کے علاوہ اشعار بھی بہت زیادہ ہر دلیل کے لیے شعر لے آتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک تقریر کر رہے تھے قوم مقدس میں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ 25 سال، اتنا میں پرانا نہیں ہوں لیکن بہرحال تقریباً 24-25 سال پہلے قوم کا دور اب ہو گیا، بہرحال تو یہ 24-25 سال پہلے کی بات ہے، مجلس پڑھ رہے تھے تو وہ یہ عشق کے متعلق بات کر رہے تھے کہ یہ اہل بیت کا عشق ہے جو انسان کو کربلا لے جاتا ہے، چاہے کربلا جان دینے گیا ہو یا کربلا زیارت کے لیے گیا، دونوں کے لیے وہ عشق چاہیے، وإلا انسان کربلا نہیں آ سکتا۔ تو اسی میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہم بوسے کیوں دیتے، تو اس میں انہوں نے شعر پڑھا، یہ آپ نے سن رکھا ہوگا، ہر زبان میں ایک داستان گھڑ دی جاتی ہے عاشق و معشوق کی، ہر زبان میں الگ الگ ہے۔ تو عربی میں لیلا مجنون کا قصہ پورا، یہ جو آپ نے اردو میں سنا ہوگا، یہ دراصل عربی کا، اور شاعر جو ہے امراء القیس، جس کے لیے جب سوال کیا تھا جناب امیر سے، کس نے سوال کیا کہ بھی آپ کو شعراء میں سب سے اچھا، مولانا نے کہا ان کی شاعری میں کوئی مفہوم ہی نہیں، عشقیہ شاعری ہے اور اس کے اندر دنیاوی باتیں ہیں، کوئی الہی کوئی مطلب نہیں ہے الہی۔ تو اس نے سوال کرنے والے نے کہا نہیں، لیکن وہ شاعری کے لحاظ سے کس کا وزن اچھا ہے یا کس کی شاعری زیادہ اچھی ہے، تو آپ نے شعر پڑھا تو سید رضی نے کہا یہ امراء القیس کا ہے، کہ پھر بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جس نے لیلا مجنون کا پورا کا پورا قصہ لکھا تھا، جس کے قصیدے 7 معلقات میں سے تھے خانہ کعبہ میں، تو اس نے یہ پورا کا پورا یہ گھڑا، یہ سچ نہیں ہے، یہ اس نے یہ خیالی ہے۔ تو وہاں پہ وہ کہتا کہ امر الد دیار دیار، شعر پڑھوں عربی کا یا چھوڑ دوں؟ سنیں گے حضرات؟ امر الد دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکنت دیارا۔ یہ 4 مصرع ہیں عربی کی، اگر تھوڑا سا یہ 2 شعر ہیں سن لیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک گھر سے گزرتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجنون، جس نے اپنے آپ کو مجنون کہا وہ امراء القیس، قیس یعنی کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے گزر رہا ہوں، امر الد دیار دیار ہے، کس کا گھر ہے؟ کہا لیلا کا گھر۔ اقبل ذل جدار وذل جدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو۔ کہا میں یہ دیواروں اور گھروں کی محبت میں پاگل نہیں ہوں، ولیکن حب من سکنت دیارا، وہ جو گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اس کی محبت میں دیواریں چوم رہا ہوں۔ توجہ، اب ہم جب حج پہ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہیں لوگ یا نہیں ہیں، اگر کوئی مکے جائے، مدینے جائے، نجف جائے، کربلا جائے، تو یہ ہم مٹی کے گارے کے بوسے نہیں دے رہے، ان ہستیوں کی وجہ سے انہیں چوم رہے ہیں جو وہاں پہ بسی ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ عشق آل محمد ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں یہ دنیاوی اور مادی چیزوں کے عشق و محبت میں، اور ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ آخرت، اللہ، الہی نظام کے، اللہ والوں کی، محمد وآل محمد کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے ہی عاشق ہیں کہ جو قربانیاں دیتے ہیں، جو کربلا جاتے ہیں۔ اب یہ پورا نظام حج اگر آپ دیکھیں کہ عرفات میں رکنا، لباس، وہاں پہ پڑھنا کچھ بھی مصحف نہیں، لیکن انسان کا لباس ہے، یہ احرام ہے، یہ طواف ہے، یہ سعی ہے۔ چلیں 2 رکعت نماز تو ہے طواف کے بعد، لیکن سعی میں بھی دوبارہ کچھ پڑھنا مستحبات ہیں کہ ائمہ پڑھا کرتے تھے دعائیں، لیکن وہاں واجبات نہیں ہیں۔ صرف احرام میں آپ صفا و مروہ کے درمیان چل رہے ہیں، پھر اپنے سر کو، عزیزان گرامی، آئینہ جب آپ احرام باندھ لیں تو آئینہ نہیں دیکھ سکتے، جو طروق ہے ان میں ایک ہے آئینہ نہ دیکھنا۔ کب دیکھ سکتے ہیں؟ جب سر منڈوا لیں۔
یہ انسانوں کی عادت ہے، جب انسان اپنا ہیئر کٹ کرواتا ہے تو فوراً دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ اب سر منڈوانے کے بعد دیکھو ایسے لگ رہے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ادارے گرامی یہ انسان کیوں، یہ انسان اپنے بال بڑھاتا ہے، یہ زینت کے لیے ہیں. بال کیوں ہیں؟ یہ زینت کے لیے ہیں. اور کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے، کچھ اور چیز کے لیے ہوں شاید. میں زینت ہی کے لیے. اور کیا ہے؟ انسان کی اور کچھ نہیں ہے بالوں میں. اور کیا رکھا؟ یہ زینت کے لیے، انسان کی خوبصورتی کے لیے. انسان کہتا ہے پروردگارا تیری محبت میں نے سر تک منڈوا دیا، سب کچھ کر دیا. عزیزان گرامی جب انسان یہ قربانیاں دیکھنا کرنا سیکھ لے تو پھر اس کو دین کے لیے ہر چیز قربان کرنا آ جاتی ہے. عزیزان گرامی پورا نظام جو ہے، اگر آپ حج کا نظام دیکھ لیں تو یہ سارا کا سارا عشق و محبت پہ مبنی ہے. اب جب آپ مکے سے مدینے آئیں گے تو پھر دوبارہ عشق رسالت آپ کو مدینے لائے گا. وہاں آپ کو عشق الہی لے گیا تھا، یہاں عشق رسالت لے کے آئے گا. اب بات پہنچ رہی ہے. تو یہ پورا کا پورا دیکھیں، خشک وادی ہے، نہ پانی ہے، موسم اتنا گرم کہ یعنی قابل برداشت نہیں. بہت سے لوگ جو مجھے اب تک یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب گئے تو ایک صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے بھی یہ انہوں نے ہیٹر آن کیوں کر دیے. دروازے کھلے تھے، وہ نہیں ہوتے تھے پہلے، جو یعنی جو آج ڈورز ہیں آپ کو پتہ ہے نا، سیدھا آپ کا ایئرپورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ پہلے وہ جو سیڑھی لگتی تھی. تو اب میں نے کہا بھی اس کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں، بیچارہ گھبراہٹ پہلے فرسٹ ٹائم برطانیہ برٹش بورن بیچارہ. اب وہ جب جیسے دروازہ کھلا کریں گے ہیٹنگ کیوں آن کر دی، ویسی گرمی لگ رہی ہے باہر. تو جب اس کے بعد دروازے باہر نکلے تو تھوڑی سی دیر کے لیے بہت زیادہ رونے لگے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا. ان کو شربت وغیرہ پلائیں، پانی پلائیں، اب آ گئے ہو تو برداشت کرو. تو 2-3 دن میں بالکل انسان اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ ساری انسان کو ہر چیز محبت کرواتی. اگر کسی کے دل میں علم کی محبت ہو تو راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائے تو اس پہاڑ کو کھا لیتا. پتہ نہیں بات پہنچ سکی کہ نہیں. وہ اس پہاڑ کے راستے کو طے کر لے گا کیونکہ مجھے علم کے لیے جانا ہے. یہ جو مثال دی ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ چین جانے کی رغبت نہیں دلائی ہے بلکہ راستے میں دشواریوں سے مقابلے کی رغبت دلائی گئی. جتنی بھی دشواریاں آ جائیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ نجف اشرف کی طرف اشارہ یہ نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں. میرے یہ ہے مراد کہ سختیاں جتنی بھی آ جائیں. عزیزان گرامی آل محمد کے راستے میں سختیاں ہیں. انہوں نے خود فرمایا جو ہماری محبت رکھتا ہے تو وہ تیار رہے آزمائشوں کے لیے. یہ نہیں کہا گیا. میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں جب تک شیعہ نہیں ہوا تھا بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی، جب سے شیعہ ہوا ہوں اتنی سختیاں آ رہی ہیں، کاروبار 2 دفعہ ٹھپ ہو چکا ہے اور نوکری نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کمپلین. میں نے کہا بھائی یہ راہ اہل بیت میں کربلا ہے، آل محمد کے راستے میں کربلا تک آ جاتی ہے. آپ تو بھی نئے نئے راستے پہ آئے ہیں. عزیزان گرامی یہ آل محمد کا راستہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جو بھی آل محمد کے راستے پہ چلا. میں 2 واقعہ جلیلی پیش کروں، ٹائم تو ہے، پتہ نہیں میں آپ بور تو نہیں کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی خاطر یہ مکے کے اندر بالکل ابتدا اسلام، جناب امیر کا ایک فرمان ہے، میں جب پڑھتا ہوں یقین مانیے کہ کیفیت بدل جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ. اسلام بڑی ہی غربت میں شروع ہوا. یہ اردو والی غربت نہیں. بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ. انگلش میں کہتے ہیں آپ اسٹرینجر. غریب یعنی اسٹرینجر. یہ کون ہے کہ یہ غریب الوطن ہے، یہ اسٹرینجر ہے، یہ اس کا ملک نہیں ہے. اسلام بالکل اسٹرینجر تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. مولا فرماتے ہیں اور پلٹ کے دوبارہ یہ اسٹرینجر ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں پہچانے گا. بہت کم افراد ہوں گے جو اسلام کو پہچاننے والے ہوں گے. جیسے ابتدائی اسلام میں تھا، چند افراد سمجھتے تھے اسلام کیا ہے، اور بہت سے لوگ آ گئے تھے، دیکھا دیکھی چلو چلتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہو رہے ہیں. کچھ تو تلوار کے زور سے، کچھ فتح مکہ پہ دیکھ کے بھی مسلمانوں کی اب دوبارہ طاقت بڑھ گئی ہے، تو کچھ خوف سے، کچھ مختلف حالتوں کے اندر بار بار کہتے تھے بھائی یہ خوف نہ کھاؤ، ہم ماریں گے نہیں، تم نے دیکھ تو لیا، تم نے حملہ نہ کیا ہوتا تو علی تمہیں کبھی نہ مارتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. علی تلوار نہ اٹھاتے اگر تم نے حملہ نہ کیا ہوتا. تو اب سب مسلمان ہو رہے ہیں، تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے. تو عزیزان گرامی ابتدائی اسلام میں جو بالکل ابتدائی مسلمان ہیں ان میں سے چند لوگوں کا میں جلیلی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں حضرت ابو ذر ایک بہت بڑا نام ابتدائی مسلمانوں میں، اور انہی میں حضرت مقداد بالکل ابتدائی مسلمانوں میں، حضرت عمار،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعاً قربانیاں دی، اور پہلے شہید حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ. بہرحال حضرت سمیہ پہ اختلاف نہیں، لیکن حضرت یاسر سے کہتے ہیں کہ نہیں شاید دوسرے ہیں. بہرحال تو یہ ابتدائی شہداء میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں نے ترقی کی. پڑھوں واقعہ یا نہیں پڑھوں؟ یا حضرت ابو ذر غفاری جب آئے تو جندب نام تھا، بیٹے کا نام ذر تھا، اس لیے ابو ذر کہلاتے تھے. وہ مسلمان ہونا چاہتے نہیں، مسلمان ہونے نہیں آئے، خانہ کعبہ کے احترام میں آئے. جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی در پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سامنے آدمی بیٹھا دیکھ رہے ہو، ہاں محمد نام ہے، ان کی باتیں نہ سننا، جادوگر ہے، ان کی باتیں سنو گے تو تم ان کے جادو میں آ جاؤ گے. کیا کروں پھر؟ طواف تو کروں گا. کہ یہ روئی لے لو، کانوں میں ٹھونس لینا. انہوں نے جلدی کانوں میں روئی ٹھونسی. طواف کر رہے ہیں، اچھا طواف کر رہے ہیں کعبے کا، لیکن نظر ہے رسول خدا پہ. اچھا رسول خدا کی نگاہیں، چہرہ بہت پرکشش تھا، بہت اٹریکٹیو تھا، یعنی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ جذب ہو جاتا تھا رسالت میں، آپ کی ہستی میں، شخصیت میں. یہ آج ہی بہت سے لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شخصیت میں کتنی کشش ہے. ارے یہ جو قدموں کی خاک ہیں وہ ایسے سوچیں رسول خدا کیسے ہوں گے. تو بہت پرکشش رسول خدا کی شخصیت. اب وہ طواف کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام بھی قرآن کی آیا جب تلاوت کرتے تھے رسول خدا تو کہتے ہیں ترتیل رسول خدا کی سننے سے تعلق رکھتے تھے. تلاوت جناب رسالت مآب جناب امیر کی تلاوت بہت خوبصورت. تو آپ ترتیل کر رہے ہیں، قرآن کی آئے سورہ مدثر یا کون سا سورہ، اس کی تلاوت کر رہے ہیں. جناب ابو ذر نے دوسرا یا تیسرا چکر تھا، فوراً طواف توڑا اور آئے، اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ فوراً روئی نکالی. کیا پیغام ہے آپ کا؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بت رکھ دیے کہیں یہ نہ رکھو. خدا نظر نہیں آتا، بتوں میں نہیں ہے. کہ بات تو صحیح ہے آپ کی، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تم ڈکیتیاں کرتے ہو ڈکیتیاں نہ کرو. جو مال تمہارا نہیں ہے تم لے کیسے سکتے ہو؟ کہ یہ بات بھی آپ کی عقلی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ چوری چکاری سے منع کرتا ہوں، کہتا ہوں بیٹیوں کو مت دفناؤ، یہ اللہ کی تم پہ عطا ہیں. عزیزان گرامی، رسول خدا نے اسلام چند جملوں میں پیش کیا. جناب ابو ذر نے کہا چلے میں نے سب مان لیا، تو پھر آپ کو کیا دوں؟ یعنی مثلا کوئی ٹیکس ہے یا کچھ ہے آپ کو ماننے کے لیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دین جو کچھ کرو گے تمہارے ہی کام آئے گا. جو خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے، وہ فقراء غریبوں کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں ہے. کہا کہ اگر آپ کو ماننا چاہو تو کیا کہوں گا؟ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے فوراً کلمہ پڑھایا. جیسے کہا تو جناب ابو ذر نے کہا مسلمانوں، اے مکے والوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد اللہ کے رسول. بس جیسے یہ کہنا تھا فوراً ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے فوراً کچھ لوگوں سے کہا بھائی مارو انہیں، وہیں پہ مارنا شروع کر دیا. جناب ختم مرتبت نے آواز دی، جناب امیر المومنین کو کہا یا علی ابو ذر کو چھڑوائیے. جناب امیر آگے بڑھے، سب کو دھکے دیے، پیچھے ہٹایا، ان کو نکالا. وہ گر گئے تھے جناب ابو ذر، وہ سب مار رہے تھے مل کے، سردار مل گئے تھے سب، ان کو لاتے گھوسے مار رہے تھے. بہرحال بہت مارا. جناب رسول خدا نے کہا ان کو گھر لے چلو. گھر لے کے آئے، کھانا دیا، سادہ سا کھانا، روٹی، اور بہت پیار کیا ان سے. کہا کہ ابو ذر مکے میں کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں خود موجود ہوں، ان کے ذہنوں پہ اثر نہیں ہوتا. جہاں سے آئے ہو وہاں جا کے تبلیغ کرو. اب سمجھ میں آیا یہ لبنان میں اسلام کس نے پہنچایا؟ یہ ربضہ، یہ لبنان، یہ سارا ساؤتھ آف لبنان جو آج ہے، یہ جناب ابو ذر کی زحمتیں. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پوری رات سنتے رہے، مجھے بتائیے مجھے کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے. پھر پورا دین، بھئی یہ رسول خدا کی کا اعجاز تھا کہ آپ نے دل سے لگایا، جناب ابو ذر کا پورا دین سکھایا. اور پھر ان کو پورے کہا کہ ابو ذر اب آپ چلے جائیے گا. اور جناب حمزہ سے کہا، اور ظاہراً جناب جعفر طیار سے، جناب عقیل سے کسی سے کہا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ جائیں، انہیں چھوڑ آئیے، یہ مکے سے باہر چلے جائیں. جناب ابو ذر سے کہا بھئی یہاں سے راستہ آگے باہر مکے سے باہر جا رہا ہے، آپ چلے جائیے. جاتے جاتے جناب ابو ذر رکے، کہا ایک دفعہ اور ان کو مکے والوں کو بتا کے تو جاؤں کہ یہ سب غلط ہیں، رسول خدا صحیح ہیں. پھر واپس آ گئے. کہا مکے والوں تم سب غلط ہو، محمد اللہ کے جو رسول ہیں وہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں. پھر سب مکے والوں نے ان کو مارنا شروع کیا. جناب حمزہ نے، جناب جعفر طیار نے پھر ان کو چھڑوایا. رسول خدا نے کہا ان کو اب شہر سے باہر چھوڑ کے آئیے گا. عزیزان گرامی، جو پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں ہے،
جو دین کا حقیقتاً درد رکھتا ہو، عشق و محبت رکھتا ہو، وہ پھر زحمتوں سے، دشواریوں سے، مار پیٹ سے پرواہ نہیں کرتا، وہ دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا۔ بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ تو اب جناب ابو ذر غفاری عزیزان گرامی، یہ ان کا جذبہ ابتدائی مسلمانوں میں، اور بہت سی ہستیاں۔ جناب میں مقداد سے متعلق صرف ایک حدیث پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے، کہ حضرت مقداد بن اسود کہ جن کے لیے بہت، یہ ان کو خود نام رسول خدا نے دیا مقداد کا، اور ان کی قربانیاں اور چھٹے امام نے ان سے متعلق حدیث کہی ہے کہ ایک لحظے بھی جن کے دل میں ہمارے جد امیر المؤمنین کی ولایت پہ کبھی شک نہیں آیا، وہ مقداد ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ کہ ایک لحظہ کبھی دل میں جس کے شک نہ آیا ہو ہمارے جد کی ولایت پہ، وہ مقداد ہے۔ اور عاشق تھے جناب امیر کے، ایک ایک اپنا پل گزارتے تھے جناب امیر کے لیے، اور بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ جناب مقداد پہ بہت مظالم ہوئے رسول خدا کے بعد، پہلے مشرکین نے مظالم ڈھائے، بعد میں منافقین نے، اور بہت انہوں نے سخت وقت دیکھا۔ حضرت مقداد مظلوم ہے۔ جناب سلمان یعنی اہل ایمان میں سے تھے، لیکن گزشتہ انبیاء پہ ایمان رکھتے تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، وہ مدینے آنا ہے۔ جب انہوں نے تذکرہ سنا رسول خدا کا تو یہ مکے نہیں گئے، کہا کہ نہیں، اگر یہ وہی ہیں تو یہ مدینے ضرور آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ درج ہے کہ آخری نبی یثرب میں حکومت قائم کریں گے۔ تو یہ وہاں منتظر رہے، اور یہ اہل ایمان تھے۔ یعنی بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، یعنی بہت ان کا رتبہ، ان کا علم، ان کی معرفت کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ میں نے بہرحال تھوڑی جو تاریخ پیش کی ہے، یہ پوری کی پوری اگر حجاز کی تاریخ دیکھیں تو بہت تلخ، بڑی خشک، بڑی سخت، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بے انتہا انسان کے لیے سبق موجود ہے، انسان کے لیے بہت زیادہ درس موجود ہے۔ دو واقعہ جلدی اور پیش کرنا چاہتا ہوں اگر موقع ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عجل فرجہ۔ بس بھئی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ میں بات مکمل۔ تو تاریخ گواہ ہے حجاز کی کہ جناب سیدہ سلام علیہا نے جو پیش کیا یہ جملہ کہ مدینے جب آپ تشریف لے آئیں تو جناب خاتون جنت کی 2 ہجری میں شادی ہوئی جناب امیر سے۔ میں اب یہ پوری تاریخ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب میں مدینے پہ پہنچوں، میں اگر مختصر کر دیتا تو جلدی آ جاتا۔ 45 برس کے تھے پیغمبر اسلام جب جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، بعثت کے 5ویں سال میں، اور 2 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ سے متعلق اور معصومین سے متعلق ملتا ہے کہ ان کے گروتھ عام لوگوں کی نسبت مختلف ہے۔ 1 مہینے میں جو ایک بچہ جتنا پروان چڑھتا ہے، 1 دن میں جناب عیسیٰ اتنی پروان چڑھتے تھے۔ معصومین سے متعلق ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے بھی اوروں سے مختلف ہوتے ہیں، روحانی لحاظ سے بھی، کہ جن کی روح قدس یا ان کی روح پاک ہے۔ تو اب جناب سیدہ سلام علیہا، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی بھی کم سنی میں رسول خدا نے شادی کی۔ نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، معصوم کا رتبہ، ان کا سب کچھ بہت لوگوں سے مختلف ہے۔ ان کی جسم و جسمانی جناب امیر علیہ السلام کے لیے کہ جب صرف 9-10 برس کے تھے تو رسول خدا کی حفاظت کے لیے انہیں مأمور کر دیا گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، بس بھائی 5 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، تھوڑے سے میرے ساتھ دیجیے گا۔ تو 5ویں بعثت کے 5ویں سال میں آپ کی ولادت ہے، ہجرت، اور ہجرت کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، جناب فاطمہ بنت زبیر اور جناب فاطمہ بنت محمد۔ فواطم عربی میں فاطمہ کی جمع ہے فواطم، تو یہ سب فواتین جناب امیر ان سب کو لے کے آئے، بیویوں کو، اور جب لے کے آئے تو 2 ہجری میں جناب سرور کائنات کے پاس آئے جناب امیر رشتہ لے کے، کیونکہ جناب ابو طالب کا مکے کے اندر ہی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ شہادت بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ طبیعی موت نہیں بلکہ ان سختیوں، دشواریوں، مصیبتوں، مصائب کے نتیجے میں ہے۔
تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شہادت کہیں، تو بہرحال عام طور سے کہا جاتا ہے وفات ہی جناب ابو طالب جناب خدیجہ کی، لیکن سختیوں کے نتیجے میں ہے، اسی لیے جناب خدیجہ کی بھی بہت سے لوگ، یا جناب سکینہ بنت الحسین کی بھی، کہ بھی اس کم سنی کے اندر تو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ ایک صحت مند بچی کی تو یہ ان زحمتوں اور ان مصائب کی وجہ سے بی کی شہادت ہوئی۔ تو بہرحال مجھے اس میں اب نہیں جانا، لیکن البتہ جناب ام البنین سے متعلق میں نے ایک روایت کہیں دیکھی ہے، اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے، کہ انہیں زہر دیا مروان نے، ان کو زہر دلوا دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ مصائب پڑھتی تھیں کربلا والوں کے، تو مروان نے کہا کہ بھی یہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے مدینے میں بنو امیہ کے خلاف، تو ان کو زہر دے دیا جائے، تو یہ ان کو بہرحال۔ تو اب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اور وہ جناب امیر کے جن کو کہا جائے کہ خطیب نہج البلاغہ، جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے، جن کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، تو جناب سیدہ کے بہت سے لوگوں نے رشتے بھیجے، لیکن رسول خدا ایک ہی جملے سے ہر ایک کو منع کر دیتے تھے، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں، جناب سیدہ کے عقد کا اختیار میرے پاس نہیں، سب کو منع کر دیا، اور یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ بھی میں 5000 سکے دوں گا، 80 اونٹ دوں گا مہر کے اندر، اور سب کچھ رسول خدا نے منع کیا ان کو بھی۔ جناب امیر المؤمنین کہ جب رشتہ لے کے آئے ہیں تو آپ نے کچھ بولا نہیں، صرف سر جھکا کے رسول خدا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہ خود رسالت میں آپ نے فرمایا یا علی آج آپ کا مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے، تو جناب امیر علیہ السلام نے پھر بھی کچھ الفاظ ادا نہیں کیے، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا، تو یا رسول اللہ آپ بھی علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیجئے۔ تو اول ذی الحجہ رسول خدا نے کہا کہ یا علی اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیوں خاموش ہیں، کہ مہر میری شریعت میں واجب ہے کہ مرد مہر دیتا ہے، یا علی آپ میری بیٹی کی، میری دختر کے مہر میں کیا دیجیے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یک حسامو یک ذرا سامان اس، جس کا کل سامان ایک گھوڑا اور ایک ذرا ہو، علی نے دنیا جمع کرنے کے بعد اپنے آپ کو غنی نہیں کہلوایا، ساری دنیا لٹا کے اپنے آپ کو سخی کہلایا۔ نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل بس بھئی بات تھوڑی سی طولانی ہو گئی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور ایک گھوڑا ہے۔ میں اپنے انداز سے اس کو ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے کس انداز سے جواب دیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہوگا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، جوان حج کا سفر پہ جاتے ہیں، لیکن آپ کی زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو، کیونکہ شیر خدا ہیں، تو اپنی زرہ بیچ دیجئے، جو بھی پیسے ملیں گے میری بیٹی کا مہر ہوگا۔ جناب امیر نے ایک صحابی سے کہا میری زرہ بیچ دیجئے، وہ کھڑے ہوئے وہیں مسجد میں اور کہا کہ کون علی بن ابی طالب کی زرہ خریدے گا؟ تو 500 درہم میں، دینار میں نہیں، سونے کے سکے دینار، اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 500 درہم میں، جو کہتے ہیں مہر فاطمی، 500 درہم میں وہ زرہ وہاں پہ کسی نے جو ہے اس کا ہدیہ دیا، اور جناب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہ مہر کے لیے، تو آپ نے جو مہر واجب تھا ویسے ادا کیا، اور اسی سے جہیز کے فوراً چیزوں کو تیار کیا تاکہ جو سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے، کہا کہ ایک چکی لا دو، چند برتن لا دو، ایک بچھونا گھر کا، یعنی وہ تمام چیزیں جو گھر کی ضروریات تھیں وہ فوراً وہاں پہ تیار کی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی کائنات کی سب سے عظیم شادی اتنے سادہ انداز سے ہوئی، عظیم ترین شادی دنیا کی۔ اگر مرد کی وجہ سے سب سے عظیم شادی ہوتی تو رسول خدا کی، لیکن کیونکہ شادی خاتون کی وجہ سے عظیم کہی جاتی ہے، اس لیے جناب سیدہ کی شادی سب سے عظیم شادی، خاتون جنت کی وجہ سے دنیا کی عظیم ترین شادی جناب سیدہ کی شادی، کیونکہ بی بی سے افضل کوئی بی بی نہیں۔ رضوان گرامی، اول ذی الحجہ کو 2 ہجری میں یہ شادی ہوئی، اور کتنے سادہ طریقے سے، البتہ بس اسی پہ مکمل کر رہا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا، یہ سفینۃ البحار میں مہر فاطمہ کے باب میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے روایت، پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ
یہ جو 500 درہم بیان کیا جاتا ہے یہ دنیاوی مہر تھا، وہ جو عرش کا مہر ہے کہ اللہ نے کہا کہ علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیجیے گا، تو کہا وہ کچھ اور ہے، کہا مولا وہ کیا ہے، تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ یا علی فاطمہ کے مہر میں دیجیے گا، پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو کہا کہ تیسرا حصہ زمین کا مہر فاطمہ میں دیجیے، 1/3 زمین، 2/3 زمین پانی ہے، 1/3 خشکی ہے، تو 1/3 جو خشکی ہے وہ سارا کا سارا مہر جناب سیدہ میں، پھر جنت کا حصہ اور سب کچھ کہ جو جنت و دوزخ کا فیصلہ بی بی کے ہاتھ میں رہے گا کا زمین کا۔ تو اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ زمین کا میری دادی کے مہر میں گیا، اب جو بھی میرے جد علی کا بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا، کیونکہ یہ مہر میری دادی کے، یہ زمین میری دادی کے مہر میں ہے، تو کوئی غصبی جگہ پہ اگر رہے تو اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کی عبادت قبول ہے، کہ جگہ کا غصبی ہونا عبادت کی بطلان کا سبب بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا مباح ہو زمین، مباح ہو لباس، مباح ہو یعنی پاک ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، چوری کا لباس نہ ہو، غصبی نہ ہو، اسی طرح سے جگہ بھی غصبی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی اسی پہ میں نے مکمل کیا، میں اتنے طولانی نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج، مختصر۔ عزیزان گرامی یہ خاتون جنت کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں بہت سادہ، ہم نے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا، اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں انہیں آسان بنایا۔ جناب سیدہ ایک چھوٹے سے گھر میں بیاہ کے آئیں، اور اس چھوٹے سے گھر میں آپ نے کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا، جن میں کوئی حسن بنا، کوئی حسین، کوئی زینب، کوئی ام کلثوم، گھر میں آنے والی کنیز فضہ بن گئی۔ بس آخری جملہ سن لیجیے، پہلی جمادی الاول بھی گزر گئی، 2 کی شب ہے، کل شب شہادت ہے۔ دنیا میں متعدد روایات ہیں، ایک روایت میں نے پہلے دیکھی تھی، ایک روایت یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے بھی دوبارہ دیکھی ہے، یہ بی بی سے متعلق ہے، چھٹے امام کی روایت ہے، اور یہ میں بہت پڑھ چکا ہوں، بہت زیادہ، اس کو میں نے بھی دوبارہ اسی ہفتے پچھلے ہفتے دیکھا، کتابیں دیکھ رہا تھا مصائب کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا میں 5 ہستیوں سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا، جتنا 5 ہستیاں روئی ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ پوچھا مولا کون کون ہیں وہ ہستیاں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے جناب آدم، بہت روئے جناب آدم جب ان کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، قتل قابیل و حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، تو بیٹے کی شہادت پہ جناب آدم بہت روئے۔ بس یہ تھا کہ بھی میرا بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہے، کہاں ہے؟ باقی بچوں سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ مجھے بیٹا حابیل یاد آ رہا ہے، بس بھئی زیادہ مجھے طولانی نہیں کرنا۔ یاد کر رہے تھے کہ ایک دن کہیں باہر کسی باغچے میں سو رہے تھے کہ خواب میں حضرت حابیل کو دیکھا، اور دیکھا کہ جناب حابیل کے سر سے خون بہہ رہا ہے، کیونکہ قابیل نے سر میں پتھر مارا تھا، تو دیکھا کہ سر سے خون بہہ رہا ہے، اور جناب حابیل جناب آدم سے رو کے کہہ رہے ہیں بابا مجھے صحیح طرح سے دفنایا نہیں گیا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب آدم اٹھے تو بہت تڑپ کے رونے لگے، اور نام لے لے کے کہتے ہائے میرا حابیل، میرا بیٹا مارا گیا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ آدم اللہ نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کو آپ کے بیٹے تک پہنچا دوں۔ جیسی جناب آدم کو لے کے آئے تو قابیل نے کیا کیا تھا کہ پتھر رکھ دیے تھے بھائی کے جنازے پہ، پتھروں میں دفنایا تھا، کہا یہاں پہ آپ کے بیٹے حابیل کی قبر ہے۔ ایک ایک پتھر جناب آدم نے ہٹانا شروع کیا، پتھر ہٹا، کیونکہ جناب حابیل جب سو رہے تھے تو اپنا ہاتھ انہوں نے پیشانی پہ رکھا ہوا تھا، جب سر میں پتھر لگا تو جناب آدم کا پہلا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ پہ آیا،
جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ آیا تو برداشت نہیں ہوا، اونچی آواز سے رونے لگے، کہا ہائے میرا بیٹا مارا گیا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل پھر واپس آئے، کہا کہ اے آدم، اللہ کہتا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے نا محمد، ان کا ایک نواسہ حسین ہوگا، اس حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہوگا، وہ علی اکبر اسی طرح سے اپنے بابا کے سامنے مارے جائیں گے۔ اے آدم، اللہ کہتا ہے کہ جبرائیل آدم سے کہو اپنے حابیل کو نہ روئیں، حسین کے علی اکبر کو گریا کریں۔ ایک مرتبہ جناب آدم نے رو کے کہا کہ اے جبرائیل، یہ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اے جبرائیل، جب میں جنت میں بھی حسین کا نام پڑھتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کہا یہ وہی حسین ہے۔ کہا ان کا ایک بیٹا ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، ہم شکل پیغمبر ہوگا، نام علی اکبر ہوگا، میدان کربلا میں مارا جائے گا، بھوکا پیاسا ہوگا، باپ کی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دم توڑ دے گا۔ تو بس بھئی جناب آدم جناب علی اکبر کو یاد کر کر کے روتے۔ بس بھئی مختصر میں نے کر دیا۔ کا مولا 5 رونے والوں میں پہلے جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب جن کے 12 بیٹے تھے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے تھے، تو جناب یعقوب جناب یوسف کو یاد کر کر کے روتے تھے، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، وَأَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا یاد کر کے روتے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، آنکھوں میں موتی اترا نابینا ہو گئے۔ جناب امام سجاد سے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، تو یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی کہ میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، تم مجھ سے کہتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا ہاں تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ تو امام نے کہا کہ بس بھئی اجرکم اللہ، مختصر کر رہا ہوں کہ دوسرے رونے والوں میں جناب یعقوب، تیسرے جناب یوسف جب زندان میں گئے تو جناب یوسف بہت روتے تھے، پروردگارا مجھے زندان پسند نہیں ہے، مجھے رہائی عنایت کر دے۔ میں کہوں گا جناب یوسف آپ تنہا تھے، ذرا آ کے دیکھیں کوئی سید سجاد شام کے زندان میں پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، یہ 3 رونے والے مولا، 5 ہیں، 5 اور کون ہیں؟ پھر مولا نے فرمایا ایک میری دادی زہرا اور 5ویں میرے دادا سید سجاد۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی میں یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں، ان میں کوئی 35 برس رویا، کوئی 40 برس رویا، کوئی 21 برس رویا، کوئی 7 برس رویا، اتنے طویل مدت، لیکن جناب سیدہ رسول خدا کے بعد یہ 75 زندہ رہی، یہ 95 دن، مولا سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے آپ کی دادی؟ تو میرا دل کہتا مولا کہیں گے یہاں مدت کو نہ دیکھ، یہاں شدت کو دیکھ۔ میری دادی اس شدت سے روتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، رو رو کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے کہ اگر دنوں پہ آتے تو اور کالی راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سن لیجئے، جناب سیدہ بہت زیادہ روتی۔ ایک دن جناب امیر سے کچھ لوگوں نے شکوہ کیا، یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ مولا نے کہا فاطمہ مدینے والوں نے شکایت کی ہے۔ کہ میری شکایت کی ہے؟ ہاں کیا شکایت؟ یا دن میں روئیں یا رات میں؟ کہا ٹھیک ہے میں دن میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی۔ بی بی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی، ایک منافق نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔